بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور میرا بھائی بہت اللہ والا تھا۔ اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کی رات میری بھابھی غائب ہو گئی۔ ہر جگہ تلاش کیا لیکن کہیں نہ ملی۔ اس کے بعد میرے بھائی کی 2 شادیاں ہوئیں لیکن ہر بار شادی کی رات کا وقت ہوتا بھابھی غائب ہو جاتی تھی۔ سب پریشان تھے۔ جب میرے بھائی کی 4تھی شادی کی گئی اور کمرے میں کیمرہ لگا دیا، آدھی رات کو سب نے دیکھا کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے، کچے گھر اور زیادہ تر غریب لوگ رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں چند سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا جسے آج تک کوئی بھول نہیں سکا۔ یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ میرا بھائی زاہد بہت اللہ والا تھا۔ میرا بھائی بہت خوبصورت اور پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کی شادی والی رات ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ بھائی کی شادی والی رات کوئی بھابھی کو اغوا کر کے لے گیا اور اس کے بعد بھابھی کہیں بھی نہیں ملی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بھابھی کہاں گئی، انہیں کون لے گیا اور کہاں لے گیا۔ گھر والوں نے اور بھائی نے رو رو کر صبر کر لیا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا جب گھر والوں نے بھائی کی دوبارہ شادی کا فیصلہ کیا اور بھائی کی دوسری شادی ایک شگفتہ نامی لڑکی سے ہوئی۔ شگفتہ بہت اچھی اور خوبصورت لڑکی تھی اور بھائی کے ساتھ بہت خوش تھی۔ زاہد بھی بہت خوش تھا، مگر شادی کے 1 ہفتے بعد شگفتہ بھابھی اچانک غائب ہو گئی، جیسے بھائی کی پہلی بیوی شادی والی رات غائب ہوئی تھی۔ اس بار سب لوگ بری طرح پریشان ہو گئے اور بھائی خود بھی بہت پریشان تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی کی دوسری بیوی یوں اچانک کیسے غائب ہو سکتی ہے؟ شگفتہ بھابھی کے گھر والوں اور ہمارے گھر والوں نے مل کر بھابھی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ بھائی نے ایک بار پھر اس حادثے کو قسمت کا فیصلہ سمجھ کر قبول کر لیا، لیکن اس بار گاؤں والوں نے اس واقعے کو قسمت کا فیصلہ نہیں بلکہ بھائی کی بدقسمتی سمجھا اور پورے گاؤں میں بھائی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہونے لگیں۔ کوئی کہتا زاہد پر عذاب ہے تو کوئی کہتا زاہد پر جنات کا سایہ ہے اور وہی زاہد کا گھر نہیں بسنے دے رہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی خود ہی اپنی بیویوں کو غائب کر رہا ہے۔ بھائی بہت شریف اور پڑھا لکھا تھا۔ اس کے بارے میں ایسی باتیں سوچنے کو دل نہیں کرتا تھا، لیکن سچ کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ دوسری بیوی کے غائب ہو جانے کے بعد بھائی نے صبر کر لیا۔ اماں جس بھی گھر میں رشتہ لینے جاتی، ہر جگہ سے لوگ معذرت کرتے۔ بھائی نے 3 سال تک دوبارہ شادی نہیں کی، لیکن 3 سال بعد اچانک بھائی کا رشتہ ایک دوسرے گاؤں کی لڑکی نائمہ سے طے ہو گیا، جبکہ دوسرے گاؤں والے بھائی کی زندگی میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات سے لا علم تھے، اس لیے انہوں نے بھائی کے ساتھ نائمہ کا رشتہ طے کر دیا، اور ہمارے گھر والے بھی کافی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے انہوں نے جلد ہی شادی طے کر دی۔ 2 ہفتے بعد شادی ہوئی۔ بھائی کی شادی پہ گاؤں کے کسی آدمی نے شرکت نہیں کی۔ نائمہ بھائی کی بیوی بن کر ہمارے گھر آ گئی۔ سب خوش تھے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر تھا کہ نائمہ بھابھی کے ساتھ بھی وہی حادثہ نہ ہو جائے جو بھائی کی پہلی 2 بیویوں کے ساتھ ہوا تھا۔ نائمہ بھابھی بہت خوبصورت اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اس نے بھائی اور ہمارے گھر والوں کو دل سے قبول کر لیا، لیکن 1 مہینے بعد سب کو بھابھی کے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ جب سب گھر والے کمرے میں گئے تو بھابھی کمرے میں نہیں تھی۔ اس کے بعد نائمہ بھابھی مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ سب گھر والے نائمہ بھابھی کو ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ پولیس کو بھی بلایا گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا کہ بھابھی کہاں گئی
اور نائمہ بھابھی کا بھی وہی انجام ہوا جو بھائی کی دوسری بیویوں کا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو گاؤں والوں کو 100% یقین ہو گیا کہ بھائی پر کوئی جنات کا سایہ وغیرہ ہے، اور لوگوں نے بھائی سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیا۔ بلکہ گاؤں کے کچھ لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ بھائی اور ہمارے گھر والوں کو اس گاؤں سے نکال دیتے ہیں۔ اگر ہم اس گاؤں میں رہیں گے تو پورے گاؤں کو آسیب زدہ کر دیں گے۔ اس لیے گاؤں کے بزرگوں کے فیصلے پر بھائی اور ہمارے گھر والوں کو اس گاؤں سے نکال دیا گیا تھا۔ ہم نے اپنا پرانا گھر بیچ کر ایک نئے گاؤں میں گھر لے لیا تھا اور وہیں اپنے گھر میں رہنے لگے۔ بھائی اور ہمارے گھر والے جس گاؤں میں شفٹ ہوئے تھے اسی گاؤں میں ایک شازیہ نامی لڑکی رہتی تھی۔ لڑکی تو خیر شازیہ کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ 30 سال کی تھی، لیکن وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ شازیہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ کافی ذہین بھی تھی۔ شازیہ اور بھائی کی زندگی کی کہانی بالکل ایک جیسی تھی۔ ہم جس نئے گاؤں میں رہنے لگے وہاں شازیہ پورے گاؤں میں بدنام لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں گاؤں والوں نے شازیہ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رکھی تھی، جیسے کہ شازیہ کو جن ہے یا وہ آسیب زدہ ہے۔ لیکن شازیہ ایک معصوم اور سادہ سی لڑکی تھی جو مفت میں ہی گاؤں میں بدنام ہو گئی، اور شازیہ کے ساتھ ایسا اس لیے ہوا تھا کیونکہ شازیہ کی پہلی شادی 2010 میں ہوئی تھی، اور شادی کے دوسرے دن ہی شازیہ کا شوہر کرنٹ لگنے سے مر گیا اور شازیہ بیوہ ہو کر والدین کے گھر چلی گئی۔ اور اس واقعے کے بعد گاؤں کے لوگوں نے مشہور کر دیا شازیہ منحوس ہے۔ اس کی منحوسیت کی وجہ سے اس کے شوہر کو کرنٹ لگا اور وہ پہلے دن ہی بیوہ ہو گئی۔ لیکن 1-2 مہینے یہ سب باتیں کرنے کے بعد گاؤں والوں نے شازیہ کے بارے میں یہ باتیں بنانا بند کر دی۔ شازیہ کے پہلے شوہر کی وفات کے بعد اس کے والدین نے شازیہ کی 2013 میں دوبارہ ایک بہت بڑے بزنس مین سے شادی کر دی، لیکن قسمت کو شاید یہ بھی منظور نہیں تھا اور شازیہ کا دوسرا شوہر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گیا۔ شازیہ بیچاری ایک بار پھر بیوہ ہو کر گھر چلی آئی۔ اس بار گاؤں والوں نے شازیہ کو معاف نہیں کیا اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دی اور بیچاری شازیہ کے لیے زندگی مشکل کر دی۔ میں بھی خود بہت ماڈرن اور آزاد خیال تھی اور اس سب کے لیے شازیہ کو قصوروار نہیں سمجھتی تھی، اور اس بیچاری کا کوئی قصور نہیں تھا۔ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت تو کم از کم میں شازیہ کے بارے میں یہی سوچتی تھی۔ اس واقعے کو 4 سال گزر گئے، پھر بہت دیر تک شازیہ کے لیے کوئی رشتہ نہ آیا۔ ایک دن اچانک کسی دوسرے گاؤں سے شازیہ کے لیے رشتہ آیا اور شازیہ کے والدین نے فوراً ہاں کر دی، اسی ڈر سے کہ کہیں گاؤں والوں کی باتوں کی وجہ سے یہ رشتہ بھی ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ 2018 میں ایک بار پھر شازیہ کی شادی ہو گئی۔ یہ شازیہ کی تیسری شادی تھی۔ شازیہ گاؤں میں کافی مشہور تھی، اس لیے مجھے وقتاً فوقتاً شازیہ کے قصے سننے کو ملتے رہتے تھے۔ میں جب بھی شازیہ کے بارے میں سنتی مجھے شازیہ سے ہمدردی ہوتی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں شازیہ کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قسمت نے شازیہ کے ساتھ ایک بار پھر وہی کیا جو اب تک ہوتا آیا تھا۔ شازیہ کا تیسرا شوہر بھی سیڑھیوں سے گر کر مر گیا اور شازیہ ایک بار پھر بیوی کا داغ لے کر والدین کے گھر آ گئی۔ اس حادثے کے بعد گاؤں والے شازیہ سے دور رہنے لگے۔ جہاں بھی شازیہ کو دیکھتے گلی بدل لیتے، یہاں تک کہ شازیہ کے اپنے والدین، اپنے بہن بھائی بھی شازیہ کو منحوس سمجھنے لگے۔ جس طرح زاہد کے بارے میں گاؤں والوں کو لگتا تھا کہ بھائی خود میری بھابھیوں کو غائب کرتا ہے، بالکل ویسے ہی شازیہ کے بارے میں گاؤں والوں کو بھی یہی لگتا تھا۔
کہ شازیہ خود اپنے شوہروں کو قتل کرتی ہے۔ ہمارے گھر والے چونکہ شازیہ کے گاؤں میں نئے تھے اس لیے شازیہ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ بس اتنا علم تھا کہ شازیہ کے 3 شوہروں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ویسے بھی ہمیں بھائی کی شادی کہیں نہ کہیں کرنی تھی، اس لیے بھائی کے لیے اماں ابا شازیہ کا رشتہ لینے اس کے گھر چلے گئے۔ شازیہ کے والدین پہلے سے ہی شازیہ کی وجہ سے پریشان تھے کہ کوئی اس سے شادی نہیں کرتا اور وہ زاہد کا رشتہ دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ بھائی اور شازیہ کی شادی طے ہو گئی۔ 2 دن بعد ان کی شادی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی سچائی سے لا علم تھے لیکن گاؤں والے سب جانتے تھے، شازیہ کے بارے میں بھی اور بھائی کے بارے میں بھی۔ گاؤں والے بہت خوش تھے کہ اب دونوں ایک دوسرے سے شادی کر رہے ہیں۔ شازیہ کے 3 شوہر مر چکے ہیں اور بھائی کی 3 بیویاں، اب وہ دونوں آپس میں شادی کر رہے ہیں۔ تو گاؤں والوں نے سوچا دیکھتے ہیں اب کون پہلے مرتا ہے، اصل مسئلہ کس میں ہے، بھائی یا شازیہ میں، اب پتہ چلے گا کون کتنا منحوس ہے۔ بھائی اور شازیہ کی شادی ہو گئی۔ گاؤں والے یہ جاننے کے لیے بے تاب تھے کہ کون پہلے مرتا ہے تاکہ ایک دوسرے کی حقیقت کا پتہ چل سکے۔ بھائی شازیہ بھابھی کو شادی کے بعد اپنے گھر لے آیا۔ بھابھی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور بھائی باہر مہمانوں کے پاس چلا گیا۔ بھابھی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ بھابھی کافی دیر تک اکیلی کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی لیکن بھائی نہیں گئے، شاید وہ کہیں مصروف تھے۔ بھابھی بیڈ پر بیٹھی رہی۔ 2 گھنٹے بعد بھائی شادی کی رسموں سے فارغ ہو کر کمرے میں گئے جہاں شازیہ بھابھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی بھائی کو ایک عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر بھابھی گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ بھائی مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور بیڈ پر شازیہ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئے اور بھائی نے بھابھی کا ہاتھ پکڑ کر بڑی محبت سے کہا، "آئی ایم سوری شازیہ، مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، میں ذرا مہمانوں میں مصروف ہو گیا تھا۔" شازیہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور مدھم آواز میں بولی، "چلیں کوئی بات نہیں، آپ دیر سے سہی لیکن میرے پاس تو آئے ہیں نا۔" شازیہ کی بات سن کر بھائی مسکرایا اور مسکراتے ہوئے بولا، "کیسی ہیں آپ؟" شازیہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا، "میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟" بھائی نے بڑی محبت سے شازیہ کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، "میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کا کب تک گھونگھٹ میں رہنے کا ارادہ ہے؟ کیا گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟" شازیہ نے شرارت سے ہنستے ہوئے کہا، "ایسے گھونگھٹ نہیں اٹھاؤں گی، پہلے میری منہ دکھائی کا تحفہ دو۔" زاہد بھائی مسکرایا اور اس نے جیب سے ہیرے کی انگوٹھی نکال کر شازیہ کی انگلی میں پہنا دی۔ شازیہ نے پھر اپنے چہرے سے گھونگھٹ اٹھا دی اور پھر شازیہ نے دودھ کا ایک گلاس اٹھا کر بھائی کو دیا۔ بھائی نے بھابھی کا شکریہ ادا کیا اور دودھ بھابھی کے ہاتھ سے لے لیا اور پینے لگا، لیکن دودھ کا پہلا گھونٹ منہ میں رکھتے ہی بھائی کو دودھ کا ذائقہ کافی عجیب لگا مگر اس نے کچھ نہیں کہا اور سارا دودھ پی لیا۔ پھر زاہد بھائی نے شازیہ بھابھی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ شازیہ بھابھی اور زاہد بھائی ایک ہی بیڈ پر سو گئے۔ پھر زاہد بھائی نے شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر بھائی نے اپنا منہ کھولا اور شازیہ کا ہاتھ اپنے منہ کے اندر ڈال کر کاٹنے لگا۔ شازیہ بھابھی نے چیخ مارنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا لیکن بھائی نے تیزی سے اپنا ہاتھ شازیہ کے منہ پر رکھ کر اسے چیخنے سے روک دیا اور بڑی بے دردی سے شازیہ کا ہاتھ اپنے منہ میں لے کر کھانے لگا، مگر شازیہ کے ہاتھ کا گوشت
کھاتے ہوئے بھائی کو ایسا لگا جیسے شازیہ بھابھی کے ہاتھ سے خون نکل نہیں رہا۔ بھائی حیران ہوا، شازیہ کے ہاتھ سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ شازیہ نے تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور زاہد بھائی کو دھکا دے کر بیڈ سے نیچے گرا دیا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ شازیہ نے غصے سے بھائی کی طرف دیکھا جو بیڈ سے نیچے پڑا تھا۔ پھر شازیہ نے کہا، میں جانتی ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، ایک آدم خور ہو جو انسانی گوشت کھاتا ہے۔ بھائی نے بوکھلا کر شازیہ کی طرف دیکھا، وہ اپنا راز کھل جانے پر حیران تھا۔ شازیہ بولی، تم نے اپنی پچھلی 3 بیویوں کو قتل کر کے ان کا گوشت کھایا ہے اور ان کی لاشوں کو غائب کر دیا اور لوگوں کو لگتا ہے کہ تم پر آسیب وغیرہ کا سایہ ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میرا بھی گوشت کھاؤ گے؟ بھائی نے حیرت سے شازیہ کو دیکھا جو ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر بھائی نے بوکھلاتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور میرے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ شازیہ نے گھور کر بھائی کو دیکھا اور بولی، تم سوچ بھی نہیں سکتے میں کون ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں تو تم یہاں رہنے کے قابل نہیں رہو گے۔ بھائی شازیہ کی بات سن کر مزید حیران ہوا اور کانپتے ہوئے بولا، تمہارے جسم سے خون کیوں نہیں نکل رہا؟ دیکھو شازیہ، میں جانتا ہوں تم کوئی انسان نہیں ہو، سچ بتاؤ تم کون ہو؟ شازیہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اس نے کہا، تم نے ٹھیک سوچا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک چڑیل ہوں اور آج تم ایک چڑیل کے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے والے ہو۔ تم نے اپنی 3 بیویوں کو مارا ہے، لیکن افسوس اپنی 4تھی بیوی کے ہاتھوں تمہارا قتل ہو جائے گا۔ اور پھر آہستہ آہستہ شازیہ کا رنگ بدلنے لگا، وہ ایک خوبصورت لڑکی سے ایک چڑیل کا روپ لے چکی تھی۔ بڑے بڑے دانت باہر نکل آئے، اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا۔ اسے دیکھ کر بھائی ایک پل کے لیے ڈر گیا، پھر سنبھل کر بولا، اگر میں نے اپنی 3 بیویوں کو مار کر ان کا گوشت کھایا ہے تو تم کون سی دودھ کی دھلی ہو؟ تم نے بھی اپنے 3 شوہروں کو مار کر ان کا خون پیا ہے، لیکن یاد رکھنا تم میرا خون کبھی نہیں پی سکو گی۔ وہ چڑیل بھائی کی بات سن کر ہنستی ہوئی بولی، تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے تم سے شادی تمہاری بیوی بننے کے لیے کی ہے؟ میں نے تو شادی تمہارا خون پینے کے لیے کی ہے، جیسے میں نے اپنے باقی شوہروں کا خون پیا۔ 7 انسانوں کا خون پی کر میں ایک طاقتور چڑیل بن جاؤں گی، میرے جسم میں شیطانی طاقت آ جائے گی اور آج تمہیں میرے ہاتھوں کوئی نہیں بچا سکتا۔ آدم خور زاہد بھائی غصے سے کھڑا ہوا، شازیہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن بھائی نے شازیہ کو زور سے دھکا دیا۔ شازیہ فرش پر جا کر گر پڑی۔ بھائی غصے سے بولا، تم سوچ رہی ہو کہ تم ایک چڑیل ہو اور تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ ہے؟ مت بھولو میں نے بھی اپنی 3 بیویوں کو مار کر زندہ کھایا ہے۔ میں ایک آدم خور ہوں اور تم نے ایک آدم خور سے پنگا لیا ہے۔ چڑیل، اب تم خوفناک موت مرو گی۔ یہ کہہ کر بھائی نے چڑیل کے بال پکڑے اور اسے مارنے لگا۔ وہ چڑیل اپنے لمبے لمبے ناخن بھائی کے منہ پر مارنے لگی۔ وہ دونوں بری طرح سے لڑ رہے تھے۔ پھر بھائی نے چڑیل کو دھکا دیا اور چڑیل نے ایک جگ اٹھا کر بھائی کے سر پر مارا۔ بھائی زخمی ہو کر فرش پر گر پڑا۔ پھر وہ چڑیل لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ بھائی کی طرف بڑھی اور بھائی کے جسم پر بیٹھ گئی۔ پھر اس چڑیل نے اپنے دانت بھائی کے پیٹ پر رکھ دیے اور بھائی کو کاٹنے لگی۔ بھائی نے ایک زوردار چیخ ماری اور اس چڑیل کے بال پکڑ لیے۔ پھر بھائی ہمت کر کے کھڑے ہوئے اور اس چڑیل کو مارنے لگے۔ پھر بھائی نے اسے پکڑا اور بیڈ پر گرایا۔ پھر اس نے اپنے دانت چڑیل کی گردن پر رکھے اور اس چڑیل کو کاٹنے لگا۔ اس چڑیل نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی
اور بھائی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے منہ میں لیا اور دانتوں سے کاٹنے لگی۔ چڑیل نے اتنی زور سے بھائی کا ہاتھ کاٹا کہ بھائی کا ہاتھ جسم سے الگ ہو کر گر پڑا۔ بھائی اور چڑیل 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے اور ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ کبھی بھائی اس چڑیل کو کاٹتا تو کبھی وہ چڑیل بھائی کو مارنے لگتی۔ وہ دونوں آپس میں لڑتے رہے۔ لڑتے لڑتے دونوں تھک گئے۔ بھائی نے آخر میں ایک کرسی اٹھا کر اس چڑیل کے سر پر دے ماری اور وہ چڑیل وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بھائی لڑتے لڑتے خود بھی تھک چکے تھے، اس لیے وہیں فرش پر گر پڑے۔ بھائی کے جسم سے ہر طرف خون نکل رہا تھا اور بھائی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اس خون کو روک پاتا یا کسی کو آواز دے کر کمرے میں بلاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھائی کا زیادہ خون بہنے کی وجہ سے مر گیا۔ وہ دونوں آدم خور اور چڑیل اسی کمرے میں پڑے رہے۔ اگلی صبح گھر والوں کو ان کی لاشیں ملی، لیکن گاؤں والوں کی آدم خور اور چڑیل سے جان چھوٹ گئی۔ یہ ہمارے گاؤں کا سب سے بھیانک اور عجیب و غریب واقعہ تھا، جسے آج تک نہیں بھلایا جا سکا اور ہم آج بھی چڑیل اور آدم خور کی یہ کہانی سن کر حیران ہوتے ہیں۔ لیکن یہ پوری کہانی سننے کے بعد آپ لوگ یہ سوچ رہے ہیں، جب وہ دونوں کمرے میں لڑتے رہے تو اس بات کا گاؤں والوں کو کیسے پتہ چلا، کیونکہ وہ دونوں تو مر گئے تھے۔ ظاہر ہے ان دونوں میں سے تو کسی نے ہمیں شادی کی رات کا انکشاف نہیں بتایا ہوگا۔ تو دوستو، دراصل گاؤں والوں نے مل کر زاہد اور شازیہ کے کمرے میں CCTV کیمرہ لگا دیا تھا تاکہ پورے گاؤں کو ان دونوں کی حقیقت پتہ چل سکے۔ ان دونوں کی لڑائی اور باتوں کی ساری ریکارڈنگ ہو گئی۔ CCTV کیمرہ میں ان دونوں کی لڑائی اور باتوں کی ساری ریکارڈنگ ہو گئی، اس لیے ان دونوں کی کہانی پوری دنیا کو پتہ چل گئی۔